ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاکی ہے تمہارے رب، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ فرمایا گیا سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تمہارے رب کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ صافات کو ان 3 آیتوں پر ختم فرمایا، اور ان 3 آیتوں میں بڑے اہم مطالب کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ تو فرمایا سبحان ربک، تمہارے رب کے لیے پاکی ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر فرمایا رب العزت، رب العزت بتا کر کے یہ بتا دیا کہ تمام کمالات اور تمام محاسن اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ رب العزت ہے، تمام کمالات اسی کے لیے، تو سب عیبوں سے بھی پاک ہے اور تمام کمالات اور تمام خوبیاں اس کے لیے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے پیغمبروں پر، چونکہ مخلوق جو ہے وہ ناقص ہے، اور ناقص جو ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج ہوا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرے، اور ہمیں جو رہنمائی ملی ہے، صحیح عقائد اور صحیح اعمال کی جو ہمیں ہدایت ملی ہے وہ انبیاء کرام کے واسطے سے ملی ہے، اس لیے مخلوق پر واجب ہے کہ انبیاء کرام کی اطاعت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بعد میں نبیوں پر سلام کو بیان فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا والحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی حمد کا مستحق کسی عظیم انعام کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی منعم حقیقی ہے، اور تمام عالمین کو جو کچھ بھی ملا ہے رب کے دربار سے ملا ہے۔ تو فرمائے لوگوں اس سے اپنی خطاؤں پر معافی چاہو، اپنی حاجتیں اسی سے طلب کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اخیر میں والحمدللہ رب العالمین پر اس سورہ کا اختتام فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو تمام رسولوں پر سلام بھیجو، کیونکہ میں بھی تمام رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ تو یہاں پہ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو پیغمبروں پر۔ تو جب نبی پہ سلام پڑھا جائے تو سارے نبیوں پہ سلام پڑھا جائے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے یہ 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن بڑے اعلی پیمائش میں کیا جائے، یعنی اس کا نامہ اعمال بڑا وزنی ہو جائے، اس کے اعمال کے اندر بڑی نیکیاں ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کے اخیر میں یہ 3 آیتیں پڑھا کرے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اپنی دعا کا جب اختتام کرتے ہیں تو اخیر کے اندر ہم انہی 3 آیتوں کو پڑھا کرتے ہیں، دعا پڑھ کے اخیر میں انہی کو پڑھا کرتے ہیں۔ تو کتنا بہترین یہ
یہ اختتام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز کے بعد میں یہ 3 آیتیں 3 مرتبہ پڑھ لی گویا کہ اس نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا۔ ان 3 آیتوں کو پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو بڑا عطا فرماتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سورہ صافات یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ اب اس کے بعد میں سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم۔ اس سورہ کا نام صاد رکھا گیا کیونکہ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ صاد ہے، تو اسی مناسبت سے جیسے یاسین کا نام یاسین رکھ دیا گیا، اس کا پہلا حرف جو ہے وہ یاسین ہی ہے، ایسے ہی تواسیم بہت ساری صورتوں میں آپ دیکھیں گے شروع کے کلمات کی وجہ سے اس پوری سورہ کا نام اسی کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہو گئے اور بیماری نے شدت اختیار کر لی تو مکہ کے رئیسوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ابو طالب اس بیماری میں انتقال کر جائیں اور ان کے انتقال کے بعد میں اگر ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی تو عرب کے لوگ ہمیں شرم دلائیں گے کہ کل تک ابو طالب زندہ تھے تو تم نے ان کو کچھ نہیں کہا، اب ابو طالب کی آنکھیں بند ہوتے ہی تم نے ظلم کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے بہتر یہ ہے ہمارا ایک وفد ابو طالب کے پاس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرے تاکہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ چنانچہ ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور اسود بن یغوث اور دوسرے کچھ بڑے سردار یہ آپس میں میٹنگ کرنے کے بعد میں ابو طالب کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا یا ابا طالب انت کبیرنا و سیدنا، اے ابو طالب آپ ہم میں سب سے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں، اپنے بھتیجے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان کچھ فیصلہ کر دیں، آپ ان کو حکم دیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا بند کر دیں اور ہم انہیں اور ان کے خدا کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، آپ دنیا سے کہیں چلے نہ جائیں، یہ فیصلہ کر کے جائیں۔ چنانچہ جب یہ سب کے سب جمع ہو کر کے ابو طالب کے پاس پہنچے اور یہ بات کہی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلوایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ آپ کی قوم کے سردار آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے وہ صلح کروا دیں، یہ بھی آپ کے خدا کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، آپ بھی ان کے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے اور صلح ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا کیا میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہ دوں جو ان کے لیے سراپا خیر ہے، یعنی خیر ہی خیر ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسے کلمہ کی کہ اس کی برکت سے سارا عرب ان کا باز گزار بن جائے گا، ان کا فرما بردار بن جائے گا، اور عجم کے بھی یہ لوگ مالک بن جائیں گے۔ یعنی اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر صلح کا راستہ میں بتاتا ہوں، ایک بات یہ کہہ دیں، بس وہ ایک بات کہہ دیں گے، عرب بھی ان کا ہوگا، عجم بھی ان کا ہوگا، سب جگہ انہی کا حکم چلے گا، انہی کی حکومت رہے گی، سب لوگ ان کا کہنا مانیں گے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا ہم ایک نہیں 10 باتیں 10 کلمے کہنے کے لیے بھی تیار ہیں، بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے، یعنی کون سا ایسا کلمہ ہے کہ ہم بول دیں تو عرب بھی ہمارا، عجم بھی ہمارا، سب ہمارا کہنا مانے، آپ ایک بات کی بات کرتے ہیں، ہم 10 باتیں کہنے کے لیے راضی ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ، بس یہ ایک کلمہ ہے۔ یہ سن کر کے وہ بھڑک اٹھے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگے، بالکل غصے میں، بالکل دیوانے کی طرح ہو گئے، محفل سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام فرماتے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک خدا ہی سچا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ سب کچھ تو گوارا کر لیتے تھے لیکن اپنے معبودوں، جھوٹے معبودوں کی جو نفی ہے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس بات کو سنا تو سب منہ سے جھاگ نکالتے اٹھ کے بھاگ گئے وہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس سورہ کو نازل فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم۔ کیا مطلب؟ یعنی قسم کا جواب یہاں پر موجود نہیں ہے، قسم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی قسم ہے جس میں تمہارے لیے دینی اور دنیاوی سعادتوں کا بیان ہے۔ جواب قسم ہے کہ قرآن کی قسم یہ کلام معجز ہے،
بے مثال کلام ہے، اور قسم ہے دین محمدی حق ہے، دین محمدی حق ہے، یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اگر یہ واقعہ ابو طالب کے انتقال کے وقت کا ہے تب تو پھر یہ نبوت کا اعلان نبوت کا 10واں سال تھا، اور اگر اس سے پہلے کی بات ہے تو کسی اور بیماری کا ذکر ہوگا۔ اب اس سورہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس سورہ سعد میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ خلاصتاً یہاں پر بتا دوں کہ اس سورہ میں ان کافروں کی 3 بڑی بیماریاں تھیں، ان 3 بڑی بیماریوں کو بتایا گیا، یعنی ان 3 بیماریوں میں عرب کے لوگ مبتلا تھے، مکہ کے لوگ مبتلا تھے۔ اس پوری سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں بیماریوں کو بھی بتایا، ان کا علاج بھی بتایا۔ پہلی بیماری ان کی کیا تھی؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنانے میں کوئی حکمت ہی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جزیرہ عرب کے بڑے بڑے رئیس موجود ہیں، کیا سارے سرداروں کو مالداروں کو چھوڑ کر کے ان کو نبی بنانے کے لیے چنا گیا، جن کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ ان کے پاس میں کوئی بڑا لشکر کوئی جتھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نبوت تو میرا انعام ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں یہ نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہوں۔ میری رحمت کے خزانوں کی کنجی بردار کیا یہ لوگ ہیں کہ جن کو چاہے دیں جن کو چاہے نہ دیں؟ ان کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی اللہ ہی کی چلے گی۔ تو ان کی ایک بیماری تھی کہ وہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے اس سورہ کے اندر میرا آقا علیہ السلام کی نبوت کو بیان فرمایا۔ دوسری بیماری ان کی یہ تھی کہ حضور کو نہ نبی نہ ماننے کی ان کے پاس میں ایک اور دلیل تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سارے جہانوں کا ایک خدا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ خود سوچو کہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی لمبی چوڑی ہے، یہ کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے، ایک خدا اتنی بڑی دنیا کیسے چلا لے گا؟ یہ باتیں تو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ اگر ہم ان کو نبی مان لیں تو پھر ہم کو ایک خدا ماننا پڑے گا، اور یہ ایک خدا ماننا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتا دیا کہ عقیدہ توحید حق ہے، اور دلائل دیے۔ کافروں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، بس جواب ان کا کیا تھا؟ ایک ہی جواب تھا، ہمارے باپ دادا نے یہی کیا ہے، سب بتوں کی پوجا کی ہے، ہم بھی وہی کریں گے۔ جواب ان کے پاس نہیں تھا، جواب یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا نے یہی کیا ہے، ہم بھی یہی کریں گے۔ تو اس کی بھی تردید اس سورہ میں فرمائی گئی۔ پھر تیسری بیماری، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی اس نادانی اور ان احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صبر کا حکم دیا، اور اس سورہ میں بڑے بڑے انبیاء کرام کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کو بیان کیا گیا تاکہ جو ہے وہ محبوب کی تسلی کا سامان ہو جائے۔ تو یہاں سب سے پہلے عرب کے مشرکانہ عقائد کا رد ہے، اور اس سلسلے میں انبیاء کرام کے واقعات بتائے گئے، ان کے کمالات بتائے گئے، ان کی خوبیوں کو بتایا گیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہوتا ہے، کتنا کمال لگتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے جو انبیاء کا ذکر کیا تو نبیوں کے کمالات کو بیان فرمایا، اور ان پر جو رب نے انعام کیا ان انعام کو بیان فرمایا۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بارے میں جب سنتے ہیں اور آپ کے فضائل کے بارے میں سنتے ہیں تو بخل سے کام لینے لگتے ہیں۔ بولے نبی کو غیب کیسے ہوگا، نبی کو اختیار کیسے ہوگا، نبی نور کیسے ہوگا؟ یہ بخل اور ان کی یہ کنجوسی انہیں کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبیوں کے کمالات کو بیان فرماتا ہے تو اس سے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ جب خود ہی کمالات کو بیان کرتا ہے تو ہمیں بھی نبیوں کے کمالات کو بیان کرنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ اچھا، اس سورہ کا جو اختتام ہے، سورہ سعد جب ختم ہوگی تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو کمالات دیے ان کا ذکر کیا، جو امین بنایا ان کا ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ شیطان نے آدم کی بے ادبی کی اور ہمیشہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ تو کاش سوچ لو تم بھی، جو نبی کی عظمتوں کا انکار کرے گا، بے ادبی کا مرتکب ہوگا، وہ بھی شیطان کی طرح برباد ہوگا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ذکرہ للعالمین ہے، یعنی کسی مخصوص قوم کے لیے
کسی خاص زمانے کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ سارے جہان اس کے نور سے روشن ہے۔ جب یہ کتاب ذکر للعالمین ہے تو اس کے لانے والے رحمت للعالمین ہے، اور اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ تو پھر یہ کتاب ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور یہ دین جس کو نبی لے کر کے آئے سارے لوگوں کے لیے دین حق ہے اور دین برحق ہے۔ تو رب نے یہاں پر ارشاد فرمایا صاد والقرآن ذی ذکر، اس نامور قرآن کی قسم۔ کیا مطلب؟ اس نامور قرآن کی قسم کہ یہ دین محمدی حق ہے اور یہ کتاب بے مثال ہے۔ پھر آگے فرمایا بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہے۔ یعنی اگرچہ اسلام کی حقانیت اور دعوت محمدی کی صداقت بالکل واضح ہے، لیکن کافر جو انکار کر رہے ہیں دلیل کی بنیاد پہ نہیں، فرمایا فی عزۃ و شقاق، تکبر اور خلاف میں ہے، یعنی یہ صرف غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں، اس لیے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی وہ اس کی شان نزول کو بیان فرمایا کہ جب ابو طالب ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو قریش جب عیادت کے لیے آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ قریش نے جب ابو طالب سے حضور کی شکایت کی تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا میرے بھتیجے تم اپنی قوم کا کیا جواب دیتے ہو، یعنی قوم کہہ رہی ہے اس کا تم کیا جواب دیتے ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں ایک بات ماننے کے لیے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو کفار نے بڑے تعجب سے کہا تھا صرف ایک خدا، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک خدا کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپائیں، یعنی کتنی سنگتوں کو ہلاک کر دیا، تو اب وہ پکارے اور چھوٹنے کا وقت نہ تھا۔ یعنی کفار جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی ہڑ درمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ بڑے غرور میں مبتلا تھے، ہمارا کون کیا کوئی بگاڑ لے گا، ہمارے اوپر کیسے عذاب آ جائے گا، لیکن جب ہمارا عذاب ان پر آیا نا تو ان کا سارا نشہ ختم ہو گیا، ساری دشمنیاں بھول گئے اور چلانے لگے، فریاد کرنے لگے، کہہ رہے کہ مہلت دے دو، واویلا کرنے لگے۔ تو ان سے کہا گیا کہ اب واویلا کیوں کرتے ہو؟ تو فنادوا ولا تحین مناص، تو اب وہ پکارے اور چھوٹنے کا وقت نہیں تھا۔ یعنی میدان جنگ میں جب کوئی قبیلہ دشمن کے حملے کی تاب نہیں لاتا تھا تو ایک دوسرے کو پکارتا تھا کہ بھاگ کر جان بچاؤ جان بچاؤ۔ تو رب نے فرمایا پہلی قوموں پر بھی جب عذاب الہی آیا، مقابلے کی طاقت نہیں ہوئی تو بھی چلانے لگے بھاگ جاؤ جان بچاؤ، کا بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہیں اس کا اچنبا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا، معاذ اللہ۔ تو وہ اس بات پر بڑے حیران تھے کہ ہم میں سے ایک آدمی کو چن لیا گیا، اس کو نبوت کی ذمہ داری دے دی گئی، تو انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کر دیا، بہتان لگایا کہ یہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ تو کفار کا رد کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ ان کی اس بات کا حق کی جو دلیل ہے اس کا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے، بہانے بنا رہے۔ فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ یعنی جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کافروں کے اندر صف ماتم بچ گئی، پریشانی بڑھ گئی۔ تو ولید بن مغیرہ نے سرداران قریش کو مشورے کے لیے طلب کیا، 25 کے قریب بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے اور حالات کی سنگینی پر بات چیت کرنے لگے۔ بولے حضرت عمر اسلام لے کے آ گئے، یہ تو ہمارے بہت بڑے آدمی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تو ولید یہ عمر کے اندر چونکہ بڑا تھا، اس نے مشورہ دیا چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور اسے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے۔ چنانچہ سب جمع ہو کے ابو طالب کے پاس جمع ہوئے، اپنے جانے کا مقصد بتایا۔ تو انہوں نے ابو طالب نے میرے آقا علیہ السلام کو بلایا اور انہیں سمجھایا ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چچا میں اپنی قوم کو اس بات کی دعوت نہ دوں جس کے اندر بھلائی ہے؟ ابو طالب نے پوچھا کون سی دعوت ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں انہیں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اس کو قبول کر لیں تو عرب و عجم میں ان کی حکومت ہوگی۔ تو ابو جہل نے کہا تیرے باپ کی قسم وہ کون سا کلمہ ہے؟ ہم صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ مان لو۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تو وہ غضبناک ہو گیا، اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ
ان کے نزدیک یہ بات ناممکن تھی کہ ایک خدا بے شمار چیزوں کے بے شمار احوال اور ضروریات کو جان لے اور وہ اکیلا ہی سب کا خالق ہو. اسی کو رب نے بیان فرمایا اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ ابو جہل کہنے لگا اتنی بڑی دنیا ایک خدا کیسے چلائے گا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پھر کیا کیا؟ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، اور ان میں کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے. یعنی میرا آقا علیہ السلام کو وہ سمجھانے آئے تھے. جب اللہ کے رسول نے دین حق کی دعوت دی نا تو کہنے لگے کہ ایک خدا کا عقیدہ تو بڑا تعجب خیز ہے، اس کو تو ہم لوگ نہیں مان سکتے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کے اندر انہیں قبول حق کی طرف بلایا تو وہ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے دیکھا کہ اپنے خداؤں کی جھوٹی خدائی کا جو تخت ہے وہ تو ڈولتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے بھاگے اور اپنی عوام کو بھی کہنے لگے کہ جلدی یہاں سے نکلو، ان کی باتوں میں مت سنو، ان کی باتوں میں مت آؤ، اپنے مشرکانہ عقائد پر ڈٹے رہو. یہ دعوت جو دے رہے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لشیء یراد، ان میں ان کا کوئی مطلب ہے، ان کو لگتا ہے کچھ پیسہ چاہیے یا کچھ چاہیے، ان کا کوئی مطلب ہے. تو کہنے لگے کہ یہ کوئی اپنے مطلب کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں. تو فرمایا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہیں سنی. اٹھ کے جانے لگے، کہنے لگے نصرانی بھی ایک خدا نہیں مانتے، وہ بھی تین خدا مانتے. ہم لوگ تو ہزاروں مانتے ہیں، یہ تین خدا تو نصرانی بھی مانتے، ایک تو کوئی نہیں مانتا. یہ ایک خدا کہاں سے بیان کرنے لگے؟ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ وہ شک میں ہے میری کتاب سے، بلکہ ابھی میری مار نہیں چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیروکاروں سے کہنے لگے تھے نا، وہ جو کہنے لگے کہ یہ بالکل نئی بات ہے، ہم لوگ اس کو کیسے مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی عذاب ان پر نہیں آیا ہے. یہ جو کچھ بکواس کر رہے ہیں نا، ان پر عذاب کا ایک تھپڑ پڑ جائے گا، سارا نشہ اتر جائے گا. جب انہوں نے عذاب نہیں دیکھا ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جب عذاب آئے گا تو ان کا دماغ خود بخود کام کرنے لگے گا. پھر اس کے بعد میں آگے ان کے باطل نظریات کا رد کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، قرآن کے نور سے ملا ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.